ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام میں یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، درست مخرج کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، اپنا نیا سبق شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق نمبر 13 کی شروعات کرتے ہیں۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، سبق نمبر 13 یہ تشدید کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ تشدید کے بارے میں۔ اب تشدید یہ کسے کہتے ہیں اور تشدید یہ کس شکل کی ہوتی ہے؟ 3 دندان والی جو شکل ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ یا آپ دیکھ لیں، یہ 3 دندان والی جو شکل ہے، یہ جو دکھ رہی ہے آپ کو، آپ اپنے قاعدے کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے، 3 دندان والی جو یہ شکل ہے اس کو کہتے ہیں تشدید۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ شکل ہو، یہ تشدید ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سکون یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو سکون وہی جو دال نما ہوتا ہے، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں سکون کی، ایک تو وہی جزم سکون دال نما جو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سکون بشکل تشدید۔ تشدید بھی یہ بھی سمجھو سکون کے اندر آتا ہے۔ اس کو آپ آگے مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ مزید ہم پڑھتے ہیں، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، یعنی جس حرف پر تشدید ہے اس کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حرکت والا حرف، جس پر کوئی بھی حرکت ہو، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے، متحرک حرف مطلب حرکت والا، یعنی زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت والے حرف کو کیا کہیں گے؟ متحرک حرف۔ تو متحرک حرف سے ملا کر پہلی مرتبہ 1 مرتبہ، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے، کیونکہ مشدد حرف یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو رک کر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ات ات الذین، اللام الذین۔ اب بعض حضرات اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، الذین الذین، السماواتی السماواتی۔
تو یہ 2 مرتبہ نہیں ہو رہا ہے الذین، 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 تھوڑا رک کر 2 مرتبہ، تھوڑا اس پر زور ڈال کر، دباؤ ڈال کر، مشدد حرف پر زور ڈال کر، دباؤ ڈال کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا رک کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جلدی نہیں پڑھیں گے الذین، بلکہ الذین، ٹھیک ہے۔ تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر اتا، تب اس کے ہم ہجے کریں گے اس طرح، اتا میں تا مشدد ہے تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ، حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے۔ اب یہ تا کو دیکھیں، جو مشدد حرف ہے، تا کو پہلے والے حرف متحرک حرف یعنی حمزہ، حمزہ کے اوپر حرکت ہے تو یہ متحرک والا حرکت والا حرف ہوا، تو تا جو مشدد ہے اس کو پہلے والے متحرک حرف سے ملایا 1 مرتبہ، پھر تا زبر تا، پھر تا کی خود کی اپنی حرکت جو ہے اس کے ساتھ پڑھا، تو یوں 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد، اس میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، جیسے ان، ام، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اچھا، جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہو، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور جب یہ ساکن ہو حروف قلقلہ تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا اور آواز کو لوٹا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ مزید آگے ہم دیکھتے ہیں، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عبدتم۔ اب اس قاعدے کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں، جیسا بتایا یہاں پر پہلا حرف متحرک، اب جیسے یہ با کیا ہے؟ متحرک، متحرک مطلب حرکت والا، اس پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو پہلا حرف متحرک ہو جیسے با، یہ متحرک ہے۔ دوسرا حرف ساکن، تو دیکھیں با کے بعد جو دال ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اور تیسرا حرف مشدد ہو تو دیکھیں دال کے بعد جو تیسرا حرف تا ہے وہ کیا ہے؟ مشدد ہے۔ کیا ہے؟ مشدد ہے۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں، پہلا حرف متحرک یعنی با متحرک، دوسرا حرف ساکن تو دال ساکن، تیسرا حرف مشدد تو تا مشدد۔ جب اس طرح ہو تو اکثر مرتبہ یعنی زیادہ تر، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ تو با کے بعد جو دوسرا حرف ساکن یعنی دال ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب یہ جو با متحرک حرف ہے تو یہ جو تا مشدد حرف ہے اس سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی با کو تا سے ملا دیں گے، اور جو دال یہ ساکن ہے اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے تجوید کا، پہلا حرف متحرک، دیکھیں با متحرک، دوسرا حرف ساکن، دیکھیں دال ساکن، تیسرا حرف مشدد تو دیکھیں تا مشدد۔ جب ایسا ہو تو اکثر مرتبہ یعنی زیادہ تر ساکن حرف کو، یعنی جو بیچ والا حرف جو آ رہا ہے دال ساکن، اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، اور جو متحرک حرف ہے یعنی با اور آگے جو مشدد حرف ہے تو با کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر دال کو چھوڑ دیا گیا ہے اور با کو تا کے ساتھ ملا دیا ہے، عبدتم، عبدتم۔
اب یہ دال کی آواز نہیں آئے گی. ہجے کے اندر ہم دال کو پڑھیں گے مگر جب رواں پڑھیں گے تو پھر دال کی آواز نہیں آئیں گی, دال پڑھنے میں نہیں آئے گا. ہجے میں آئے گا مگر رواں میں متن میں دال پڑھنے میں نہیں آئے گا, بلکہ عبدتم, کیا ہوگا؟ عبدتم. چلیں اب ہم باقاعدہ سبق کا تلاوت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے پہلے شروع کے جو 3 کلمات ہیں اس کے ہم ہجے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ہجے کا طریقہ کیا ہے. حمزہ تا زبر ات, تا زبر تا, ات. دیکھیں یہ مشدد حرف ہے. تا کیا ہے؟ مشدد حرف ہے. تو مشدد حرف کو ابھی ہم پڑھ کر آئے اوپر کہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں تا مشدد ہے تو پہلے اس کو اپنے پہلے والا جو حرف ہے متحرک حرف یعنی حرکت والا حرف وہ کیا ہے؟ حمزہ. تو پہلے تا کو پہلے والے حرف متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے ایک بار, پھر دوسری بار خود تا کی جو حرکت ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے, یعنی حمزہ تا زبر ات, تا زبر تا, ات. ٹھیک ہے. حمزہ تا زیر ات, تا زبر تا, ات. حمزہ تا پیش ات, تا زبر تا, ات. ات, ات, ات. تو مشدد حرف کو ہمیں 2 مرتبہ پڑھنا ہے اور تھوڑا رک کر پڑھنا ہے, جلدی نہیں پڑھنا ہے. اچھا اس میں بھی میرے ایف جے این چینل کے ناظرین, اس میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اور ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرکت کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے. جیسے اتا, 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 تو یہ تا کی حرکت کو کیا ہو گیا؟ کھینچنا ہو گیا. دوسری بات, حرکت کے اندر جھٹکا بھی نہیں دینا ہے, یعنی ات, 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 جھٹکا نہیں دینا ہے, کیونکہ حرکت کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے, حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, چونکہ یہاں پر بھی دیکھیں سبق کی جو ترتیب ہے وہ قریب الصوت کے ساتھ دی ہوئی ہے, یعنی وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے یا قریب قریب ہے. اب جیسے تا اور طا, یہ دونوں کو ایک ساتھ یہاں پر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قریب الصوت حروف ہے, یعنی ان کی آواز ملتی جلتی ہے تا اور طا کی. طا کو اگر آپ پر نہیں کریں گے تو یہ پھر تا ہو جائے گا, تا کو اگر آپ باریک نہیں کریں گے تو یہ طا ہو جائے گا. تو یہ دونوں حرف میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو حروف قریب الصوت ہے, جن کی آواز ملتی جلتی ہے, قریب قریب جن کی آواز ہے, ان کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب چلے ہم متن یعنی رواں پڑھتے ہیں. ات, ات, ات. آگے چلتے ہیں. اب, طا, ات, طا, ات, طا. اچھا یہ حروف قلقلہ ہیں, یہ حرف قلقلہ ہیں, یعنی طا حروف قلقلہ میں سے ہیں. اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5, قاف, طا, با, جیم, دال. ابھی ہم اوپر یہاں پر پڑھ کر آئے ہیں کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو, تو یہ حروف قلقلہ ہیں, حرف قلقلہ ہیں, مشدد ہیں, تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی مخرج میں آواز کچھ دیر رک جائے گی. اب, طا, ات, طا, ات, طا. ٹھیک ہے, یہ اس کو کہتے ہیں جماؤ. آگے چلتے ہیں. از, از, از. یہ زا, اس کے اندر ہم سیٹی بھی نکالیں گے, یعنی صفت سفیر اس کے اندر پائی جاتی, سیٹی والی صفت پائی جاتی, اور شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر سختی کی صفت, شدت کی صفت خوبی پائی جاتی ہے. از, از, از. آگے چلتے ہیں. اذ, اذ, اذ. جی ناظرین کرام دیکھیے یہ زا اور ذال
دونوں کو ایک ساتھ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ زا کے اندر ہمیں شدت اختیار کرنی ہے اور ذال کے اندر ہمیں نرمی برتنی ہے اس کی ادائیگی میں، کیونکہ اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے ذال کے اندر وہ نرمی کی خوبی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، شدت نہیں۔ اگر آپ شدت کے ساتھ ذال کو ادا کرنے جائیں گے تو پھر یہ زا کی آواز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں نا، عزا 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 عزا، تو یہ ذال یہ جو وائبریشن کی آواز ہے یا زا کی جو آواز ہے یہ ذال کے اندر نہیں آنی چاہیے، بلکہ عزا عزا عزا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، ہم اللہ اللہ اللہ، جی یہ وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس کو ہمیں پور بھی کرنا ہے اور ہمیں اس کے اندر نرمی برتنی ہے۔ اس کے اندر بھی وا میں زا کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، یعنی عزا 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 عزا، یہ جو زا کی آواز جو آ رہی ہے یہ آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اثا اثا اثا، تا اس کو ہمیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں ادا کرنا۔ اسا اسا اسا، دیکھیں اب یہ تا اور سین دونوں میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسا اس میں شدت ہے، اس میں سختی ہے، اس میں سیٹی کی آواز بھی پیدا کریں گے، مگر تا میں سختی نہیں کریں گے، نہ سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، ورنہ تو تا اور سین کی آواز میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، سب اپنی اصلی آواز کو کھو دیں گے، لہٰذا تا میں نرمی برتنی ہے اور سین میں شدت برتنی ہے، سختی برتنی ہے۔ آگے چلتے ہیں، الصا الصا الصا، یہ صاد کو ہمیں پور کرنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سین اور صاد ان دونوں میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو سین اور صاد دونوں کا مخرج ایک ہے، مگر چونکہ سین اس کے اندر باریک کی صفت پائی جاتی ہے، باریک کی خوبی پائی جاتی ہے، اور صاد اس کے اندر پور کی خوبی پائی جاتی ہے، پور کی صفت پائی جاتی ہے، جس کو ہم صفت استعلا یعنی پور کی صفت بولتے ہیں۔ تو یہ صفت استعلا صاد کے اندر پائی جاتی ہے، پور کی صفت پائی جاتی ہے، پور کی خوبی یعنی موٹی آواز اس کے اندر کرنے کی خوبی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کو موٹا پور پڑھنا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے۔ اگر ہم ان دونوں کے اندر فرق پیدا نہیں کریں گے کیونکہ یہ قریب الصوت ہیں، تو پھر یہ اپنی اصلی آواز، اپنی اصلی وائس کھو دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اد اد اد، یہ دال حروف قلقلہ میں سے، اور ابھی ہم اوپر پڑھ کر آئے کہ حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی مخرج میں کچھ دیری کے لیے آواز رک جائے گی، اس طرح اد اد اد، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اس کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے ہمیں۔ آگے چلتے ہیں، اک اک اک، یہ ڈنڈی والا کاف ہے تو لہٰذا ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ باریک کرنا ہے، پور یعنی موٹا نہیں پڑھنا ہے۔ اقا اقا اقا، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا ہمیں اس کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، لہٰذا یہ مشدد ہیں، تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رکی رہے گی، جیسے اقا اقا اقا،
ٹھیک ہے، آگے چلتے ہم. اہ ہا اہ ہا اوہ ہا. آگے اہ ہا اہ ہا اوہ ہا. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہاں میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. یہ دو چشمے والی ہا ہے اور یہ حلوے والی ہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں ہمیں فرق پیدا کرنا. آگے چلتے ہیں. اع اع اع. دوبارہ پڑھتے ہیں. اع اع اع. آگے چلتے ہیں. اخا اخا اخا. یہ خا حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا میں اس کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے. آگے چلتے ہیں. اب اب اب. یہ با میں ہمیں جماؤ کرنا ہے، قلقلہ ہوگا مگر جماؤ والا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اب اب. آگے چلتے ہیں. اما. جی میم مشدد میں کیا ہوگا؟ ابھی ہم اوپر پڑھ کر آئے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گننا ہوگا، اور گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. گننا ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کہتے ہیں. اما اما اما. آگے چلتے ہیں. اوا اوا اوا. افا افا افا. آگے اللہ اللہ اللہ. انا. یہ نون مشدد، نون مشدد میں کیا ہوگا؟ گننا ہوگا. انا انا انا. اچھا، یہاں نون مشدد میں نون کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے. ایسے گننا نہیں کریں گے جیسے اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح نہیں، بلکہ نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ ہم ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو نون مشدد کا گننا ہوگا وہ ظاہر والا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح. ان. آگے چلتے ہیں. ار ار ار. جی ناظرین، بہت اہم بات ہے یہاں پر، وہ یہ کہ را کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، جو صفت پائی جاتی ہے، وہ ہے صفت تکرار، مشابہت تکرار. یعنی جب را کا ہم ادا کریں گے تو را کے اندر تکرار پیدا ہوگی، کپ کپاہٹ ہوگی، اور اتنی بھی زیادہ کپ کپاہٹ نہ ہو، تکرار نہ ہو کہ ایک را کئی را معلوم ہو. ٹھیک ہے. مشابہت تکرار. ٹھیک ہے، تکرار کی مشابہت ہوگی، تکرار کی اس کے اندر خوبی پائی جائے گی، اور یہ اس کے اندر یہ خوبی پائے جانا ضروری، یعنی کپ کپاہٹ کی، تکرار کی. جیسے ار، مگر اس کو اتنا زیادہ نہیں کر رہا، اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے. ار ار، یہ کچھ زیادہ ہی تکرار ہو گئی، کپ کپاہٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، بلکہ ہلکی سی مشابہت ہو تکرار کی. ار، اور یہ را کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے، کیونکہ را مشدد قاعدہ بھی ہے. را مشدد پر زبر ہو تو را کو پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ را کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے. ار ار ار. آگے چلتے ہیں. اج اج اج. ٹھیک ہے، یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو حروف قلقلہ جب مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اج اج اج. یہ بات کا خیال ہمیں رکھنا ہی ہے کہ حرکت یہ دراز نہ ہو اور حرکت میں جھٹکا نہ ہو، یعنی اج اج، یہ جھٹکا بالکل بھی نہ لگنے پائے. آگے چلتے ہیں. اش اش اش. ای ای
اوی، آگے چلتے ہیں ہم، ربی، ربی، یہ با میں کیا ہوگا؟ جمع والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، ربی، ربی، یا مدہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر را کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اور با میں جماؤ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور را کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، ربی، ربی، ہی کو ہم کھینچیں گے کیونکہ کھڑی حرکت ہے، اور کھڑی حرکات اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان، نون مشدد ہے، اور نون مشدد میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ گنہ ہوگا۔ انا، گنہ کے ساتھ ساتھ ہم نون کے الف کو، کیونکہ الف مدہ ہے تو لہٰذا ہم کھینچیں گے بھی۔ انا، انی، انی، یا مدہ ہے لہٰذا ہم گننے کے ساتھ ساتھ ہم نون کو کھینچیں گے بھی۔ آگے، منا، یہاں پر بھی ہم نون مشدد کا کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے۔ منی، تم، میم مشدد کا کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، جیسا کہ ہم قاعدہ اوپر پڑھ کر آئے کہ نون مشدد اور میم مشدد اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اور گنہ یہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، اور غننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ثم، ولما، ولما، حبب، حبب، یہ با میں جمع والا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، مخرج میں جمع ہوگا، حبب۔ آگے چلتے ہیں، احب، احب، ٹھیک ہے، یہ با میں جمع ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی حرکت کو ہم ظاہر بھی کریں گے، احب، احب۔ جی ناظرین کرام، آج کے سبق کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے وہ تشدید کا بیان پڑھا ہے۔ کس کا بیان؟ تشدید کا بیان۔ اور تشدید یہ تین دندان والی جو شکل ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے جو تین دندان والی جو شکل ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ اور جس حرف پر یہ شکل ہو، یہ تشدید ہو، تو اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ مشدد۔ کیا کہیں گے؟ مشدد۔ اور مشدد جو حرف ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اپنے سے ما قبل والا جو حرف متحرک حرف ہے اس سے مل کر پڑھا جائے گا، اور دوسری مرتبہ خود اس کی اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اور مشدد حرف کو ہم رک کر پڑھیں گے، جیسا کہ ات، جیسا کہ والذین، 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 یہ اتنا جلدی نہیں، لام مشدد معلوم ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے لام دو مرتبہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے رک کر پڑھنا ہے، والذین، والذین، الذین، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن، تو الرحمن یہ را مشدد ہے، اس کو دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے اور رک کر پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشدد حرف اس کو ہمیں دو مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد اس میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، اور گننے کی مقدار ایک الف کے برابر، یعنی دو حرکت کے برابر اس کو ہمیں گنہ کرنا ہوتا ہے، اور غنہ یہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو جب یہ حروف قلقلہ مشدد ہو تو ان کے اندر ہمیں جماؤ کرنا ہوتا ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے اب، 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 تو مخرج میں کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ تو آج ہم نے تشدید کے بیان کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو امید ہے ہمارے ناظرین اس کی دہرائی کریں گے، اس کو اچھے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس کی دہرائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوگے ایک نئے سبق کے ساتھ۔
تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔